اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کل حصے غزلیات میں سے فیض احمد فیض صاحب کی جو غزلیات تھی وہ ہم نے مکمل کی۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ دوسرے ایک رومانی شاعر جو تھے جن کا نام تنہا انصاری ہے، انہی کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے۔ تنہا انصاری جو ہے ان کا شمار کشمیر کے صفحے اول کے شاعروں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے یعنی کہ اردو کے علاوہ انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے ہیں۔ وہ ایک اچھے نثر نگار کی حیثیت سے بھی مانے جاتے ہیں۔ جہاں تک ان کی زندگی کا سوال ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے، ان کی جو پیدائش ہے وہ 1914 میں ہوئی اور 1969 میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تنہا انصاری جو ہے ان کا جو اصل نام تھا وہ حسین علی انصاری ہے۔ ان کے والد کا نام حسن علی انصاری تھا، جو ایک مشہور مدرس، ایک مشہور استاد ہونے کے باوجود عربی، فارسی اور اردو کے بڑے عالم تھے۔ یہ جو تنہا انصاری کے دادا جو تھے، انہوں نے اتر پردیش یعنی کہ بھارت سے ہجرت کر کے کشمیر میں سکونت پذیر ہو گئے تھے، اور وہ ایک بڑے تاجر تھے اور عمل یعنی کہ علم و فضل میں وہ شہرت رکھتے تھے۔ تنہا انصاری کی جو ابتدائی شاعری تھی وہ رومانی اور عشقیہ تھی، جس میں روایتی طرز اظہار ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم دلنا میں یعنی کہ دلنا بارہمولہ میں حاصل کی۔ گھر میں سخت دشواریوں کے پیش نظر انہیں مڈل سکول پاس کرنے کے بعد ہی ملازمت پڑی، یعنی ملازمت مل گئی، ملازمت کرنا پڑی۔ جو ہی انہوں نے ملازمت اختیار کی، پہلے انہوں نے محکمہ امداد میں ایک محرر کی حیثیت سے کام کیا اور اسی کے 6 ماہ بعد اپنے والد کی تقلید میں یہ محکمہ تعلیم میں آ گئے اور زندگی کے آخری ایام تک یعنی کہ 38 سال تک انہوں نے مدرس کی حیثیت سے اپنی خدمات جو ہے وہ انجام دیتے رہے۔ یہ یعنی کہ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے میٹرک اور FA منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات پاس کیے۔ اور اس کے بعد 1953 اور 1954 میں جموں و کشمیر یونیورسٹی سے BA اور B.Ed کی ڈگریاں حاصل کی۔ ان کی جو قابلیت اور اعلیٰ کارکردگی کے پیش نظر یعنی کہ 1982 میں ان کا جو تقرر ہے وہ سری نگر کے ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں اردو زبان کے استاد کی حیثیت سے ہوا۔ اور اس کے بعد ہی انہوں نے یعنی کہ ناظم تعلیمات کے لٹریری اسسٹنٹ مقرر ہوئے اور خلیفہ عبدالحکیم کے ساتھ منسلک رہے۔ اس کے بعد کچھ اور اسکول کے سربراہ کی حیثیت سے تعلیمی خدمات انجام دیتے رہے
اور 1960 میں حکومت ہند نے انہیں سال کے بہترین استاد ہونے کی بنا پر قومی ایوارڈ سے نوازا۔ یہ تنہا انصاری جو تھے، انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 19 دن قبل یعنی کہ 23 فروری 1969 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جیسے کہ میں پہلے ہی اس بات کا ذکر کر چکی ہوں کہ جو یہ تنہا انصاری صاحب تھے، یہ کشمیر کے صف اول شاعروں میں مانے جاتے ہیں، اور انہوں نے کشمیری میں بھی شعر کہے ہیں، ایک اچھے نثر نگار کی حیثیت سے بھی مانے جاتے ہیں، اور ان کے خطوط کا مجموعہ جو ہے وہ خاطر احباب کے نام سے شائع ہوا ہے، جو ان کی رنگا رنگ شخصیت کے ساتھ ساتھ اردو نثر پر بھی ان کی غیر معمولی قدرت کا آئینہ دار ہے۔ انہوں نے تعلیمی زبان اور صحیح اردو بولنے اور ان کی 2 اور کتابیں ہیں جو اردو کی درس و تدریس سے متعلق ہے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے تحقیقی، تنقیدی، علمی اور فقہیہ مضامین بھی لکھے ہیں، لیکن ان کا خاص جو میدان ہے وہ شاعری ہے۔ شاعری ان کا خاص میدان رہا ہے، اور ان کے شاعری مجموعے جو ہے اردو میں شبنمستان اور کشمیری میں فرات کے نام سے ان کے انتقال کے بعد شائع ہوئے۔ یہ جو شاعری مجموعہ ہے اردو میں شبنمستان اور کشمیری میں فرات، یہ ان کے انتقال کے بعد جو ہے منظر عام پر آ گئے۔ یہ جو تنہا انصاری صاحب ہے، ان کی جو شاعری ہے وہ رومانی اور عشقیہ ہے، جس میں روایتی طرز اظہار ملتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نئی سماجی اور تہذیبی تبدیلیوں کے پیش نظر اپنے شاعری رویوں میں بھی تبدیلی لائی، اور حقیقت پسندانہ نقطۂ نظر سے گد و پیش کی دنیا کا مشاہدہ کرنے لگے، اور ان کے جو تاثرات تھے یعنی کہ اپنے تاثرات کو انہوں نے شعر کا جامہ پہنایا۔ یعنی کہ حسن و عشق کے موضوعات کے علاوہ ان کی شاعری میں آزادی، محبت، سچائی اور انسانی قدروں کی پامالی کا موضوع نہایت ہی نمایاں ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے حالات و واقعات کی عکاسی طنز انداز میں بھی کرتے ہیں۔ تنہا انصاری نے اپنی شاعری میں کشمیر کی خوبصورتی اور اس کے فطری حسن و جمال کے بھی بڑے دلکش مرکب کھینچے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے لاجواب مناظر چھوڑے،